السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں کافہ، پورے کے پورے مکمل۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے ظاہر۔ فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پس اگر تم پھسل جاؤ، ضللتم پھسل جاؤ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس آئیں روشن دلیلیں، بینات، یہ بینت ان کی جمع ہے، دلائل دلیلیں، جاءتکم یعنی تمہارے پاس دلائل آ گئے، تو اس کے بعد اگر تم پھسل جاؤ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ نہیں انتظار کرتے وہ مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ اور فرشتے بھی آئیں، وقضی الامر اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، سوال کرو، پوچھو بنی اسرائیل سے کہ کتنی دی ہم نے ان کو روشن آیتیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو شخص بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے آ جانے کے بعد، پس بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ فإن اللہ شدید العقاب، بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پچھلی آیات کو دیکھنا پڑے گا۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایک تو یہ پڑھا تھا کہ منافق، خاص طور پر شریک بن اخنس اور اس کے ساتھی اس جیسے اور دوسرے لوگ، جن کا اللہ تعالیٰ نے رویہ یہ بیان کیا کہ وہ دنیاوی معلومات تو بہت رکھتے ہیں، یعجبک کا قولہ فی الحیات الدنیا، کہ دنیاوی معلومات، دنیاوی گفتگو تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن دین کو نہیں سمجھتے، یا پھر یہ ہے کہ وہ چکنی چپڑی باتیں بہت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ گفتگو کرتے تو آپ کو ان کی باتوں کا یقین آ جاتا، لیکن ان کی اندر کی حالت اس کے علاوہ ہے کہ اگر وہ زمین میں ان کو والی بنا دیا جائے، وَإِذَا تَوَلَّا کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ جب وہ آپ کی مجلس سے لوٹتا ہے تو فساد کرتا ہے، ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کو حکومت دے دی جائے، عہدہ دے دیا جائے تو ایسا شخص فساد مچا دے اور مسلمانوں کا بہت نقصان کرے۔ یعنی منافق کی یہ 5 عادات اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی تھیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، مال کی پرواہ نہیں کرتے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں۔ جہاد میں تو سب کچھ ہی خرچ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ بعض اور بھی ایسی کوششیں ہوتی ہیں جن میں وہ اپنی صحت کی خرابی یا تھکن یا ماحول کی آلودگی یا لوگوں کی باتوں کا ہرگز خیال نہیں رکھتے، بلکہ وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ
اپنی جان کو بیچنے والا وہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو نافذ کرتا ہے۔ فی السلم کا آفا، یعنی وہ شخص جو مسجد میں نیک اور پارسا ہو لیکن بازار میں دھوکے باز ہو، کسی مجلس میں وہ فاحش ہو، اور کسی اور جگہ پر یعنی جہاں جیسا موقع ہوا ویسا بن گیا، یہ شخص چاہے کتنی عبادت کرے، یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچنے والوں میں نہیں آ سکتا۔ بیچنے والا وہ ہے چاہے تھوڑا عمل کرے لیکن وہ ہر جگہ پر ایک ہی طرح کا ہو، جیسا وہ مسجد میں تھا ویسا ہی وہ بازار میں تھا۔ یعنی مسجد میں بھی اس نے اس چیز کا لحاظ رکھا کہ میں کہاں آیا ہوں، اور جب بازار میں تھا اس وقت بھی اس نے اس بات کا لحاظ رکھا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ خلوت میں تھا، اکیلا تھا، اس وقت بھی اس کو یہ بات یاد تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ کسی مجلس میں تھا تب بھی اسے یہی بات یاد تھی۔ اس کے پاس زندگی میں ہزاروں موقع آئے کہ وہ دھوکہ کرے، فساد کرے، وہ یا خاندانوں میں فساد مچائے یا کسی کو لڑائے یا جھگڑا کرے، لیکن اسے یہ بات یاد آ گئی کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس نے ہر وہ موقع جہاں جھوٹ بول کر یا فساد کے لیے وہ کئی کام کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا مفاد نہیں نکالا اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ یہ ہے وہ شخص جو اسلام میں پورے کے پورا داخل ہے۔ اگر ہم اپنے لباس میں غیر مسلموں کی مشابہت کریں، کھانے پینے میں غیر مسلموں کی مشابہت کریں، اور شادی بیاہ میں کسی اور مذہب والوں کی مشابہت کریں، تہواروں کے موقع پر کبھی ہندوؤں کے ساتھ ہم مل جاتے ہیں، کبھی ہم وہ ویلنٹائن ڈے کے پھول دے رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم ہولی منا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا شخص جو ہے نا وہ اسلام میں پورا داخل نہیں ہے۔ اور جب وہ پورا داخل نہیں ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب پہنچے گا۔ پہلے پارے کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لے آئیں اور کچھ حصے کا انکار کر دیں، یعنی دین کو اپنے سانچے میں ڈھال لیں، خود نہیں ڈھلتے، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں 7 قسم کا عذاب ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہے ہمارا عمل کمزور ہو یا مضبوط ہو، ہم بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں یا بس فرض عبادت کرنے والے ہیں، ہمیں ہر جگہ پر ہر موقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہوں، اور مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں نے آخرت کے دن، قیامت کے دن اپنا حساب دینا ہے۔ یہ چند باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یعنی جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ در حقیقت شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہا ہے، شیطان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے بہت سے گناہ تو نہیں کروائے تھے، صرف ایک دانہ کھلوایا تھا کہ دانہ کھا لیں، انہوں نے کھا لیا تھا، تو نقصان اس کا کس قدر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ تو اس لیے کسی بھی کام میں ہمیں شیطان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ عورت ہے یا مرد، وہ اپنے آپ کا سر سے لے کر پیروں تک جائزہ لے کہ اس کے سر کے بال کیسے ہیں، چہرے کی تراش فراش کیسی ہے، اس کے جسم پر لباس قمیض کیسی ہے، شلوار کس طرح کی ہے، اسلام کے مطابق یا غیر مطابق، اس کے ہاتھوں کے ناخن، یہ کنارے ہوتے ہیں نا جسم کے کنارے، سر کنارہ ہے، ہاتھوں کے ناخن کنارے ہیں، پیروں کے ناخن کنارے ہیں، اپنے جسم کے ہر کنارے کو دیکھیں کہ کنارے سے لے کر پورا جسم اور پورا جسم سے لے کر کنارے تک کیسا ہے۔ اگر تو اس کے جسم کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور انشاءاللہ جنت اس کا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ اگر ایسا شخص جو اپنے تقریباً یعنی ہر معاملے میں وہ دین کا متبع ہے، اس کو بھی کبھی یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ میں بہت ٹھیک ہوں، جنت تو میرے لیے ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ ظاہری دشمن ہے۔ تو موت تک اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کو گمراہ کر کے مارے، اس لیے نیک ہو کوئی یا برا ہو، اس کو ہر وقت شیطان سے پناہ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کو یعنی نہ کسی گناہگار کو حقیر سمجھے
اور نہ کسی اپنے آپ کے اپنے کسی عمل کو بہت بہتر سمجھے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ عمل قبول بھی ہے یا نہیں۔ پس اگر تم پھسل جاؤ، یعنی دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کے احکامات آج کون ہے جس کو معلوم نہیں۔ چلیں کچھ باریک مسائل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جس کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا، جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ تقریباً سب ہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب دلائل تمہارے پاس آ گئے ہیں تو پھر جان لو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اگر وہ بدلہ لینے پہ آ جائے، سزا دینے پہ آ جائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام۔ اس کی تفسیر دو طرح سے کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ مجرم لوگ، گنہگار لوگ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آئے اور فرشتے آئیں اور میزان رکھ دیا جائے اور قیامت کا دن برپا ہو جائے اور ان کا حساب و کتاب سمیٹ دیا جائے؟ کیا یہ چاہتے ہیں؟ تو جب قیامت آ گئی پھر تو عمل کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ دوسری اس کی تفسیر اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اہل مکہ اور کچھ مشرکین اس بات پر زور دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم جب تک اللہ کو ظاہراً نہیں دیکھ لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب دیا کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے سامنے آ جائے، بادلوں کے سائے میں آ جائے؟ تو ایسا تو ممکن نہیں قیامت سے پہلے۔ فرشتوں کو چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام کو بار بار کہتے تھے کہ آپ کا فرشتوں کا ساتھ ہونا چاہیے یا آپ کے اوپر کوئی فرشتہ اترے، تو فرمایا کہ فرشتوں کا اترنا یا موت کی علامت ہے یا عذاب کی یا قیامت کی۔ تو ان تینوں موقعوں کے بعد توبہ تو قبول نہیں ہوگی۔ موت کی جب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جب فرشتے نظر آ جاتے ہیں تو پھر تو ہر کافر، ہر گناہ گار توبہ کرتا ہے، لیکن اس وقت کی توبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مقبول نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یعنی کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ ہر معاملہ، ہر شخص اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ سل بنی اسرائیل، پوچھ لو بنی اسرائیل سے، یعنی یہ لوگ اگر اتنی بڑی بڑی نشانیوں کا نزول چاہتے ہیں تو بنی اسرائیل سے پوچھو، جن کو اللہ تعالیٰ نے منہ مانگی بہت سی نشانیاں دیں۔ کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہی نشانیاں ان کو دی گئیں، لیکن انہوں نے نشانیوں کے آنے کے بعد پھر انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جب نشانی کے آنے کے بعد کوئی شخص یا کوئی قوم انکار کرتی ہے تو پھر وہ عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ، یہاں نعمت سے مراد اللہ کا دین ہے، یعنی جو اللہ کے دین کو بدل دے، خود اپنے آپ کو نہ بدلے، دین کو بدلے۔ آدھا مسئلہ دین کا لے لیا، آدھا مسئلہ دنیا کا لے لیا، جہاں دین میں فائدہ نظر آیا وہاں دیندار بن گئے، جہاں دنیا داری میں فائدہ نظر آیا وہاں دنیا دار بن گئے۔ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا جو اللہ کے دین کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین کو نہ بدلیں بلکہ اپنے آپ کو بدلیں، اپنا فیشن بدلیں، اپنی شکل و صورت بدلیں، اپنا طرز گفتگو بدلیں، اپنے کھانے پینے کے جو معاملات ہیں ان کو ہم بدلیں، اپنے تمام معاملات میں حلال حرام کی ہم تمیز کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ حق اور ناحق کی بھی تمیز کریں کہ میرا حق کیا ہے، کسی اور کا حق کیا ہے، پھر جائز اور ناجائز کی بھی ہمیں تمیز کرنی چاہیے کہ بعض لوگ جائز چیز کو اور ناجائز چیز کو نہیں دیکھتے، بس جو آ گیا حاصل کر لیا، جو آ گیا کھا پی لیا، جو آ گیا پہن لیا۔ نہیں، ہر چیز کو پہچانو اور ہر چیز کو دیکھ کر پڑتال کر کے پھر انسان کو چاہیے کہ اس کو استعمال کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو دیندار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔